کبھی صورتحال یہ تھی کہ یہ جو ہارون الرشید تھا بہت بڑا حکمران گزرا ہے، اور ہسٹورین لکھتے ہیں مورخ کہ اتنی بڑی سٹیٹ تھی، سلطنت تھی اس کے پاس، کہ سورج چڑھتا بھی اس کی سلطنت میں تھا اور ڈوبتا بھی اس کی سلطنت میں تھا۔ ہمارا تو ایک چھوٹا سا پاکستان ہے نا، اس کی اتنی بڑی سلطنت تھی کہ بادل کے ٹکڑے کو دیکھتا تھا تو ہارون الرشید کہتا تھا او بادل کے ٹکڑے، جس زمین پہ مرضی ہے جا کے برس، جہاں بھی برسے گا وہاں محمد عربی کے غلام کی حکومت ہوگی، اور اس زمین کا خراج میرے خزانے میں آئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہے، مگر اللہ نے بیوی کیسی دی ہے؟ ملکہ زبیدہ۔ ملکہ زبیدہ اس نے اپنے ذاتی خرچے پر اس نے 300 لونڈیاں خریدی تھی، 300 لونڈیاں ملکہ زبیدہ نے اپنے محل میں رکھنے کے لیے 300 لونڈیاں خریدی، اور تمام لونڈیاں حافظ قرآن تھی۔ اس وقت بادشاہوں کے محلوں میں بھی حضور کا دین تھا، آج غریبوں کے محلے میں بھی نہیں رہا۔ 300 حافظ قرآن لونڈیاں اس نے خریدی اور انہیں اکٹھا کیا، انہیں کہنے لگی جو میں کھاؤں گی نا تمہیں کھلاؤں گی، جو میں پیوں گی تمہیں پلاؤں گی، جہاں میں ٹھہروں گی تمہیں ٹھہراؤں گی، میرے کپڑے جیسے تمہارے ہوں گے، تمہارا صرف ایک کام ہے کہ اپنا وقت تقسیم کر لو، وقت تقسیم کر لو۔ میں چاہتی ہوں میرے محل میں 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہ گزرے جب محمد عربی کا قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو۔ یہ 24 گھنٹے گھر میں ہے ملکہ، اور اتنے بڑے حکمران کی بیوی ہے کہ سورج چڑھتا بھی جس کی سلطنت میں اور ڈوبتا بھی جس کی سلطنت میں۔ غیرت اور شرم اور حیا کا حال کیا تھا؟ ایک دن ہارون الرشید آیا نا گھر میں، دیکھا تو اس نے سر کے ساتھ دوپٹہ باندھ رکھا ہے۔ پہلے اس کے سامنے بے تکلف بیٹھ جاتی تھی، ظاہر ہے اس کی بیوی جو تھی، دونوں تنہا بیٹھتے تو اس کے سر سے دوپٹہ اتر بھی جاتا تھا، سرک بھی جاتا تھا، لیکن آج اس نے دیکھا کہ اس نے دوپٹہ باندھ رکھا ہے سر کے ساتھ۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا زبیدہ آج سر پہ دوپٹہ کیوں باندھ رکھا ہے؟ وہ رو پڑی، رو کر کہنے لگی کہ میں نے آج اس طرح کے ساتھ اپنے سر کے سارے بال مڑوا دیے، اس طرح پھروا دیا، سر کے بال جڑ سے مڑوا دیے۔ وہ بہت حیران ہوا۔ ہارون نے کہا یہ کیا ظلم کیا تو نے؟ کتنی لمبی زلفیں دی، کتنے لمبے پیارے بال تھے، کوئی عورت اپنے بال بھی یوں مڑواتی؟ یہ تو نے کیا ظلم کیا؟ وہ رونے لگ گئی، کہنے لگی بادشاہ وہ میرے سرتاج، مجھ سے پوچھ ایسا کیوں کیا؟ بال مجھے بھی بہت پیارے تھے، لیکن آج میں نے غسل کیا تھا، میں محل کی چھت پہ چلی گئی تھی دھوپ میں اپنے بال خشک کرنے کے لیے، میں دھوپ میں اپنے بال خشک کر رہی تھی، دوسرے کسی چھت پر ایک غیر محرم کھڑا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، اس کی ان بالوں پہ نظر پڑ گئی تھی، اس کی ان بالوں پہ نظر پڑ گئی تھی غیر محرم کی، مجھے غیرت آ گئی کہ جن بالوں پہ غیر کی نظر پڑ گئی اب یہ میرے خامد کے قابل نہیں رہے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، تمہیں اس غیرت پیدا کرنے کی ضرورت، اس لیے کہ تم بازاری نہیں ہو، تم مصطفیٰ کے مسلح کی زینت، تم چراغ خانہ و شمع محفل تو نہیں ہو، اپنا مقام پہچانو، تاجدار کائنات کی امت کی بیٹی ہو، اور یہ مقام یہاں سکھایا جاتا ہے ان مدرسوں میں، کالجوں میں نہیں سکھایا جاتا، یونیورسٹیوں میں نہیں سکھایا جاتا۔ میں خود ایک یونیورسٹی سے فارغ ہوں، پنجاب یونیورسٹی لاہور سے، وہاں تو یہ تھا کہ صرف ڈگریاں لینے کے لیے، کیونکہ کو ایجوکیشن ہے مخلوط تعلیم، تو وہاں ڈگریاں لینے کے لیے ایم اے اسلامیات کر رہے ہیں، اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر کی ڈگریاں لینا چاہتے ہیں، یہاں تفسیریں اور سر پہ دوپٹہ نہیں ہے،
بغل میں حدیث کی کتابیں اور آدھا جسم ننگا ہے. یہ دین سیکھنے نہیں آئی ہیں, یہ صرف ڈگری لینے آئی ہیں. جب سے انگریز کا نظام مسلط ہوا ہم پر, جاب اورینٹڈ ایجوکیشن ہم پہ مسلط ہو گئی. کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو صرف ڈاکٹری آتی ہے, اسے شریعت نہیں آتی. کسی نے انجینئر بننا ہے تو صرف اسی شعبے کا حال معلوم ہے, اسے الف بے نہیں آتی شریعت کی. جاب اورینٹڈ ایجوکیشن انگریز کے دور سے جب سے وہ یہاں مسلط ہوا, اس نے ہماری زندگی سے غیرت, شرم, حیا سب کچھ